السلام علیکم کلاس. آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اردو کی کتاب سے، یہ ہے داغ دہلوی کی غزل نمبر 2. آپ نے شاعر کا تعارف پہلی غزل میں یقیناً پڑھ لیا ہوگا، اس لیے آج ہم تعارف نہیں پڑھیں گے شاعر کا، بلکہ ہم غزل سے ہی شروع کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں داغ دہلوی کی غزل نمبر 2 کا پہلا شعر. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ پہلا شعر ہے اور اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں. خاطر یعنی کسی کا دل رکھنا، لحاظ کسی کی وجہ سے، آپ کا یعنی محبوب کا، یعنی یہاں پر آپ کا مراد محبوب کا ہے. اس کے بعد ہے ایمان تو گیا، یعنی یقین تو اٹھ گیا. اب یہ جو شعر ہے، اگر اس کا ہم مفہوم دیکھیں تو اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو میرے سامنے جھوٹی قسم کھائی ہے، میں اس پر یقین کرتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کا لحاظ رکھتا ہوں اور آپ کو اپنا محبوب رکھتا ہوں، لیکن اس جھوٹی قسم کا سارا نقصان آپ کو ہوا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا ایمان چلا گیا ہے. جب ہم تشریح کریں گے تو تشریح میں شاعر کا تعارف اور اس کے بعد مفہوم اس کا لکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کی ہیڈنگ نہیں دیں گے بلکہ آپ اس کو تشریح کے اندر ہی لکھیں گے. مفہوم کے بعد باری آتی ہے تشریح کی. تشریح یعنی کہ کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنا، اس میں کون سی بات بیان ہو رہی ہے اسے کھول کر ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے. تو تشریح میں آپ نے جو سب سے اہم نکات ہوتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اس شعر نمبر 1 کی تو اس کے چند اہم نکات یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اردو کی شعری روایت کا بیان کیا گیا ہے. اردو کی شعری روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہے وہ عاشق کی اور محبوب کی جو محبت ہوتی ہے اور جن کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، جن کو معاملہ بندی کہتے ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور شعری روایات میں عاشق اور محبوب کا جو قصہ ہوتا ہے اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے. اب اس شعری روایت کو اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ داغ دہلوی استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے عاشق کی اور محبوب کی جو روایتی کہانی ہوتی ہے اس کا بیان کیا ہے. اس کے بعد عاشق اور محبوب کی خصوصیات ہیں جن کو اردو کی شعری روایت میں بیان کیا جاتا ہے. عاشق جس کو عموماً دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ باوفا ہوتا ہے، سلیقہ شعار ہوتا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے قول کا پکا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے اور ہمیشہ محبوب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اس کے بعد یہاں پر دوسرا جو تذکرہ ہے وہ کیا جا رہا ہے محبوب کا. محبوب کی جب بات کرتے ہیں تو اردو کی شعری روایات میں محبوب کو دکھایا جاتا ہے عموماً حسین ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، بے وفا ہوتا ہے، ہر جائی ہوتا ہے اور ہمیشہ وعدہ شکن ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں وہ خصوصیات عاشق کی اور محبوب کی ہوتی ہیں اور دونوں کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی متضاد ہوتی ہیں. جب یہ دو متضاد خصوصیات رکھنے والے شخص آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے درمیان میں باہمی تصادم جو ہے وہ بھی ہوتا رہتا ہے. اب عاشق اور محبوب کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم ان کے آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں اس کو ہم بیان کریں گے. یعنی تیسرا نقطہ ہے عاشق اور محبوب کے باہمی تعلقات. تو عاشق اور محبوب کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ایک کی خصوصیات کچھ اور ہیں اور دوسرا جو ہے اس کی خصوصیات بالکل ہی کچھ اور رکھتا ہے. اب عاشق اور محبوب کی کہانی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب پر ہر طرح سے جو ہے وہ نثار ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر طرح کی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرتا ہے، اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے عاشق کے سامنے اور اس کی ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو ہمیشہ جھکا کے ہی رکھتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ محبوب چاہے کتنے ہی جھوٹ کیوں نہ بولے اور جو کچھ بھی عاشق کے ساتھ کرتا رہے،
عاشق پھر بھی اپنے محبوب کی ہر بات پر یقین رکھتا ہے اور اس کی ہر بات کو من و من صحیح مان لیتا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ ہمیشہ عاشق کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے طرح طرح سے تکالیف دیتا رہتا ہے اور اسے طرح طرح سے آزماتا رہتا ہے۔ اب اس میں جو کہانی بیان ہو رہی ہے وہ اصل میں ہے محبوب کی وعدہ شکنی کی کہانی، اور محبوب نے وعدہ شکنی کی ہے اور کون سی کی ہے اس کو دربیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک جو محبوب ہوتا ہے اس کے عاشقان کی تعداد ایک نہیں بلکہ اس سے زائد ہوتی ہے۔ اب جب ایک محبوب اپنے جتنے بھی اس کے عاشق ہوتے ہیں ان کو اپنے دام محبت میں گرفتار رکھنا پسند کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کی اس قید سے آزاد ہو جائے۔ اب ایک محبوب جو ہے وہ رقیبوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور ان کے ساتھ خوشگپیاں اڑانے میں مصروف ہوتا ہے۔ عاشق اس کی جب اس صورتحال کو دیکھتا ہے تو اسے شدید غم پہنچتا ہے کہ اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پھر وہ اپنے محبوب سے اس چیز کا شکوہ کرتا ہے اور اس کی شکایت کرتا ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کیا ہے۔ اب محبوب نہیں چاہتا کہ اس کا یہ عاشق جو ہے وہ دل میں اس کے لیے کوئی میل رکھے یا اس سے محبت کرنا چھوڑ دے، لہٰذا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ عاشق اس سے یہ شکوہ کرتا ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کیوں کی ہے۔ اب محبوب دیکھ رہا ہے کہ عاشق حقیقت سے واقف ہے اور وہ اس حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں ایک وعدہ شکن انسان ہوں، لیکن وہ اپنے عاشق کو ہر لحاظ سے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ اس کی محبت سے آزاد ہو جائے۔ چنانچہ وہ جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹی قسم کھا لیتا ہے کہ اے میرے عاشق میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب عاشق محبوب کو تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عاشق یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کا محبوب جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس نے اپنے محبوب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کی خاطر اس بات کو تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ ہاں میرے محبوب تم جو بات کہہ رہے ہو وہ درست ہے اور ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی تنبیہ کر دی کہ ہم تو تمہاری اس قسم پر یقین رکھتے ہیں تمہاری محبت کی وجہ سے، لیکن ہمارا نقصان نہیں ہوا، اصل نقصان تو تمہارا ہوا ہے، اور وہ نقصان ہوا کیا ہے کہ جھوٹی قسم سے تمہارا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ جھوٹی قسم کے نقصانات ہیں، اکثر اوقات جو ہے انسان مختلف معاملات میں جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس شعر کا عام مفہوم ہم یہ لے سکتے ہیں کہ عام کاروباری دنیا میں لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا جو ہے وہ مال بیچ دیتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں ہم اپنی کچھ باتوں کو غلط اور درست ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا اکثر لیتے ہیں اور وہ قسم جھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس جھوٹی قسم سے جو ہے ہماری بات تو لوگ اس وقت مان لیتے ہیں، ہم پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری وہ جھوٹی قسم ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہمارا اعتماد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ہم پر یقین اور اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس کے بعد اس کے یہ 3 حوالہ جات ہیں، ان 3 حوالہ جات کو اس میں لکھا جا سکتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں اور ان کو نوٹ بھی کر لیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ اس میں الفاظ معنی ہیں، کچھ کام کا نہیں یعنی بیکار ہے اور فضول ہے، پھر ہے الٹی شکایتیں یعنی کہ شکوے، احسان تو گیا نیکی تو گئی۔ اس میں بھی روایتی عشق کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا بھی روایتی مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل اپنے محبوب کو مفت ہی دے دیا ہے، ہم نے سمجھا کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، لیکن ہمارا محبوب جو ہے اس نے تو شکوے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ تو بچوں اس شعر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ دراصل روایتی عشق ہی ہے، اور وہی داستان ہے کہ جس میں محبوب ہمیں ظالم نظر آتا ہے اور عاشق ہمیں اس میں مظلوم نظر آتا ہے۔ پھر اس کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر اہم نکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے محبوب کی کم ظرفی کا بیان۔
ایک داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ عاشق جو ہے اس نے اپنا دل اپنے محبوب کو بطور تحفہ دے دیا ہے۔ محبوب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی قدر کرتا، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی، بلکہ اسے فضول جانا اور بیکار سمجھا، اور اس کو بیکار اور فضول سمجھ کر اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اب عاشق کا محبوب کو تحفہ دینا، ہر جو ہے چاہے وہ کوئی دوست احباب ہیں یا کوئی بھی آپس میں کسی کا اچھا تعلق ہے، تو تحفے تحائف دینے سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، مزید اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے تحفے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے دیں، کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ایک عاشق جو ہے اس نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے محبوب کو تحفہ دیا جائے۔ اب عاشق جب اپنے محبوب کے تحفے کی تلاش کرتا ہے تو اسے کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کو وہ اپنے محبوب کو بطور تحفہ پیش کرے، یعنی اسے اپنے محبوب کے شایان شان کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے کہ جس کو وہ بطور تحفہ پیش کر سکے۔ چنانچہ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی تو ایسی چیز اس کے پاس موجود ہوگی کہ جس کو وہ بطور تحفہ پیش کر سکے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، تو اسے جو چیز تحفے کے طور پر ملتی ہے کہ جسے وہ محبوب کے شایان شان سمجھتا ہے اور محبوب کو بطور تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ چیز ہے اس کا اپنا دل، یعنی کہ وہ اپنی متاع دل کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب کسی کو دل دے دینا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کو پسند کرتا ہے یا کسی کی محبت دل میں آ کے جاگزیں ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کی سوچ، دل اور دماغ اور فکر اور ہر چیز پر اس کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں رہتا، بلکہ تمام تر اختیار جو ہوتا ہے اسی شخص کا ہوتا ہے جس شخص کو دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اس شعر میں بھی اسی ہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے وہ کسی کو دے دیا ہے، دے بیٹھے ہیں، اور وہ کون ہے جس کو دیا گیا ہے؟ وہ ہے ہمارا محبوب اور ہمارا محبوب نظر شخص۔ اب عاشق جو تھا اس نے تحفے کی تلاش کی، اور دل جو تھا اس کو تحفے کے طور پر ملا کہ کیوں نہ اس کو اپنے محبوب کو پیش کر دیا جائے۔ عاشق نے اس دل کو اپنے محبوب کو دیا، اور ساتھ میں یہ بھی اس نے تنبیہ کی کہ یہ ہمارا دل ہے، یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، تم اس کی قدر کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ اب محبوب کو جب یہ تحفہ ملا تو حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ اس کو پسند کرتا اور اس کو سنبھال کے رکھتا اور اس کی قدر کرتا، لیکن وہ محبوب تھا روایتی محبوب جو عموماً ظالم سمجھا جاتا ہے، جو عموماً برا سمجھا جاتا ہے، جو اپنے عاشق کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ اچھے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ تو آخر کار اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دل کو لیا اور پھر اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ناقدری جو ہے اس نے کس طرح سے کی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس نے اس دل کو یعنی اس محبت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ محبت جو ہے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دل جو مجھے بطور تحفہ دیا جا رہا ہے یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے اور یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے عاشق کے دل میں طرح طرح کی خامیاں تلاش کر رہا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ دل جو تھا یہ دل اسے پسند نہ آیا، یعنی اسے ایسی محبت ناپسند آئی جو اس کا عاشق اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک محبت کا معیار بالکل ہی کچھ اور تھا، جبکہ عاشق جو محبت اسے پیش کر رہا تھا وہ بالکل کچھ اور ہی تھی۔ پھر جب محبوب کی جانب سے ناقدری ہوئی اور اس نے اس دل کو ٹھکرا دیا، اس محبت کو ٹھکرا دیا، اس کو پسند نہ کیا، تو اب اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ ہونا تھا؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو احسان تھا وہ ہی ختم ہو گیا۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا در حقیقت عاشقوں کے نزدیک ایک احسان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، بے لوث دے رہے ہیں اور بے غرض دے رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ اس کی ذات پر ایک احسان کر رہے ہیں۔
دوسرے شخص کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس محبت کی قدر کرے اور محبت کا جواب محبت سے دے۔ وفا کا صلہ وفا کی صورت میں ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور جو روایتی ہمارے پاس داستان ہے شاعری کی اور اردو کی، اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ اپنے عاشق کی ناقدری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب احسان جو تھا وہ ختم ہو چکا، کیونکہ جو محبوب تھا اس نے عاشق کی محبت کو اور اس کے دل کو ٹھکرا دیا، شکوے اور شکایات کرنے شروع کر دیے۔ ایک قول ہے کہ اگر ہیرا ناقدروں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اسے پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہیرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ناقدری کرتے ہیں چیزوں کی، ان کے نزدیک ہیرا بھی ایک پتھر سے بڑھ کر مزید کچھ بھی نہیں ہے۔ اب احسان ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں محبوب کے معیار کی۔ تو ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، کھانا پینا ہو، یا زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کی پسند ناپسند ہو، ہر چیز کا معیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے محبت بھی ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا ایک الگ ہی معیار ہوتا ہے۔ تو جس محبوب کی اس شعر میں بات کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو معیار محبت ہے وہ عاشق کی محبت سے کہیں زیادہ بلند ہو، اور وہ عاشق سے اس سے بھی زیادہ محبت کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، لیکن عاشق نے وہ محبت اس کو نہ دی ہو، اس لیے اس نے اس سے شکوے اور شکایات کرنے شروع کر دیے ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کی جو سوچ ہے وہی کچھ اور تھی، اور یہ سوچ کیا تھی؟ یہ سوچ ہے مادیت پرستی۔ مادیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو چیز ظاہری طور پر ملنے والی ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر ملنے والی چیزوں میں ایک چیز پیسہ بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو اور دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عاشق تھا اس نے اپنے محبوب کو محبت دی، اپنا دل دیا، لیکن آگے سے محبوب نے جواب میں کیا کیا؟ محبوب نے اس کی ناقدری کر دی۔ اور کیوں ناقدری کر دی؟ کیونکہ اس کے پیش نظر دولت تھی۔ وہ کوئی ایسا تحفہ چاہتا تھا، کوئی ایسی چیز چاہتا تھا جو کہ مادہ کی صورت میں ہو، یعنی کوئی ظاہری چیز وہ چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک محبت کی، پیار کی، دل کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ جو عاشق کا دل تھا، جو اس کی محبت تھی، اس سے اس نے شکوے اور شکایات کرنے شروع کر دیے۔ یہ تو اس کا روایتی مفہوم تھا۔ اگر ہم اس سے کوئی اور مفہوم اخذ کرنا چاہیں تو وہ مفہوم بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں اور وہ شخص عالی ظرف ہے تو وہ بھی آپ کو جواب میں وہی چیز دے گا، لیکن اگر وہ شخص عالی ظرف نہیں ہے، کم ظرف ہے اور ناقدری کرنے والا شخص ہے، تو وہ آپ کی طرف سے دی جانے والی کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو جب آپ نے کسی پر احسان کیا، اسے کچھ عطا کیا، اور آگے سے اس شخص نے اس کی قدر نہیں جانی، تو اس میں قصور اس شخص کا نہیں جو دے رہا ہے، بلکہ قصور اس شخص کا ہے جو کہ کم ظرف ثابت ہوا ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس کے بعد اس شعر کے حوالہ جات ہیں، یہ 3 اشعار ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، اور یہ 3 اشعار اس شعر میں بطور حوالہ لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزل نمبر 2 کا تیسرا شعر ہے۔ تیسرا شعر ہے: ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ اس کے الفاظ معنی: دل بے آرزو۔ دل بے آرزو سے مراد ایسا دل ہوتا ہے جو آرزو سے اور خواہش سے خالی ہو چکا ہو۔ پھر لفظ ہے سنسان، جس کا مطلب ہے ویران، کوئی بھی ویرانہ، ایسی جگہ جو آباد نہ ہو، بے آباد ہو چکی ہو۔ پھر یہاں پر لفظ گھر کا آیا ہے، اور گھر سے یہاں پر مراد دل ہے۔ پھر مہمان کا تذکرہ ہے، اور مہمان محبوب اور خواہشات ہیں، یعنی 2 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مہمان ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر شاعر جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میرا دل جو ہے اس میں سے آرزو جو کہ بطور مہمان رہا کرتی تھی وہ رخصت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میرا جو گھر ہے، یعنی میرا جو دل ہے، وہ سنسان ہو چکا ہے اور وہ ویران ہو چکا ہے۔
اب اس شعر کی تشریح میں ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ گھر کیا ہے اور اس میں مہمان کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں گھر کی تو یہاں گھر سے جو مراد ہے وہ ہے دل۔ تو گھر جو ہے وہ دل ہے، اور اس دل جو ہے اس کا مہمان ہے محبوب اور خواہشات۔ جب محبوب اور خواہشات دونوں اس گھر میں آ کر بستی ہیں تو گھر میں رونق سی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک رونق سی ہو جاتی ہے، ایک خوشی کا سماں بن جاتا ہے۔ جتنے دن تک وہ مہمان گھر میں رہتا ہے تب تک گھر کی رونق برقرار رہتی ہے، اور جب مہمان گھر سے رخصت ہو جاتا ہے تو کچھ دن تک ہمیں اپنے گھر میں ایک بے رونقی سی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب محبوب کی محبت دل میں آ کر بستی ہے یا کوئی خواہش دل میں جنم لیتی ہے تو یہ گھر جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے، دل کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دل ایک بارونق جگہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آرزو کی اہمیت ہے کہ یہ آرزو ہے کیا؟ آرزو ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش کہ جس کو پانے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت زندگی عبارت ہی آرزو سے ہے۔ اگر ہم آرزو کو زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگانی جو ہے وہ ایک بے مقصد چیز بن کر رہ جائے گی۔ یہ زندگی نہیں ہوگی پھر، بلکہ اسے ہم شرمندگی کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ آرزو ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اسکول میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کالج میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم کوئی نوکری کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم کھیل بھی رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تحریک کام کر رہی ہوتی ہے، اور اسی تحریک کو آرزو کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی یہی جو چیز ہے ہمیں جو زندگی ہمارے اندر بھر دیتی ہے، جو ہمارے اندر زندگی حقیقی معنوں میں پیدا کرتی ہے، وہ چیز آرزو ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی سے آرزو کو نکال دیں تو ہماری تمام جدوجہد، ہماری تمام جو حرکت ہے وہ رک جائے گی، ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہم یہ کھانے پینے کی آرزو کو لے لیں کہ ہم روز کھاتے پیتے ہیں تو در حقیقت پیچھے کھانے کی آرزو کام کر رہی ہے۔ آج اگر ہم اپنی اس آرزو کو ختم کر دیں، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ ہم روز گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یقیناً کوئی خواہش، کوئی آرزو لے کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی سے خواہشات، آرزو ختم ہو جاتی ہے تو زندگی کی حرکات اور جدوجہد خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب زندگی کی جدوجہد، جب زندگی سے حرکت ختم ہو جائے گی تو پھر زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی، اور ایسی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے کہ جس میں کوئی آرزو نہیں ہوتی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پر دل کی رونق ہے، تو دو چیزیں دل کی رونق ہیں، ایک ہے محبوب، ایک ہے خواہشات۔ جب دل میں آ کر محبوب بستا ہے تو دل کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد خواہشات ہیں، جب کوئی نئی خواہش جنم لیتی ہے دل میں تو اس خواہش کو دل میں پالتے ہوئے انسان ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، شاد اور آباد رہتا ہے۔ پھر مہمان کی اہمیت ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے مہمان کو دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ زندگی کا تاریخ ہے، مایوس ہو چکی ہے، ایک ہی ڈگر پہ چل رہی ہے، اچانک سے کوئی محبوب نظر، کوئی مہمان آپ کے گھر پر آ جاتا ہے تو زندگی میں جو ہے وہ ایک رونق سی آ جاتی ہے، خوشی سی آ جاتی ہے، گھر کی بے رونقی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال جو ہے وہ محبوب کی بھی ہے اور خواہش کی بھی ہے۔ پھر ہے محبوب اور خواہشات کے بغیر دل، یعنی وہ دل جو ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے پہلے آباد تھا۔ جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو تب جو ہے انسان کا دل ویران ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کی محبت کو خود دل سے نہیں نکالتا، بلکہ وہ اسے پانے کی بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار جستجو کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نہیں پا سکتا، یہ چیز ناممکن ہو گئی ہے، تو وہ اسے پانے کی آرزو کو ہی اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ خواہش نکل گئی، محبوب کی آرزو نکل گئی اور محبوب اس دل سے نکل گیا، دل جو ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے، سنسان ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے
اور اجاڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں دل کے اجاڑ پن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی اس کیفیت سے خوفزدہ ہو رہا ہوں، میں مایوس ہو رہا ہوں اس کیفیت سے کہ میرے دل سے تمام خواہشات رخصت ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے میرا جو دل ہے وہ سنسان ہو چکا ہے اور ویران ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ویرانی اور یہ اجاڑ پن میرا ہی خاتمہ کر دیں، تو میں اپنے دل کی اس کیفیت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس شعر میں بھی ہم حوالے لکھ سکتے ہیں، اور یہ حوالے 3 ہیں، تینوں حوالے آپ نے اس میں لکھ لینے ہیں۔ تشریح کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ نیکسٹ جو 4 لیکچر ہیں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔